Assalamu alaikum. Today is lecture number 24 of our Introduction to Programming course. اور آج کا ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ بہت ہی ایک ایکسائٹنگ ٹاپک ہے. ایٹ لیسٹ میرے لیے ایکسائٹنگ ہے اینڈ آئی ایم شیور یو ول آلسو لائک اٹ. دس کنسرنس میموری ایلوکیشن. ابھی تک ہم اسٹیٹک میموری ایلوکیشن کرتے آئے ہیں. آج ہم ڈائنامک میموری ایلوکیشن کریں گے اور پھر ہم دونوں کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی دیکھیں گے اور فائنلی وی ول لک ایٹ واٹ دا کامن پروگرامنگ ایررز مائٹ بی when we use dynamic memory allocation. تو آئیے let's talk about what is dynamic memory allocation. دیکھیں ابھی تک ہم in a way کرتے آئے ہیں کہ جی ویریبلس بھی ڈکلیئر کیے ہیں, اریز بھی ڈکلیئر کی ہیں, اور جب بھی ان کو ڈکلیئر کیا تو ہم نے اریز کا سائز پری ڈیفائن کر دیا. جب ہم نے وہ کلاس کا ایج کا ایگزامپل کیا تھا ہم نے کہا جی اسیوم کر لیں 100 اسٹوڈنٹس ہوں گے کلاس کے اندر, مے بی 20 تھے, مے بی 25 تھے. So you realize that there was a lot of wasted memory in our program, but since our computers are pretty big, pretty fast, lots of RAM, we didn't really worry about it. When our programs become more complex and they start using more resources, then it becomes important to try to minimize the memory usage and use only as much as we need. This is where dynamic memory allocation comes in. So static memory allocation جو تھی, جب بھی ہم نے کہا int I, j, k, اس نے 3 انٹیجرز کے لیے میموری میں جگہ سیو کر دی. جہاں پہ ہم نے کہا 4s20 تو اس نے 20 کیریکٹرز کے لیے میموری میں جگہ ایلوکیٹ کر دی. یہ ساری جو ہے یہ اسٹیٹک ایلوکیشن ہے. اس کو ہم کمپائل ٹائم ایلوکیشن بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی اٹ از ڈیفائنڈ ایٹ دا ٹائم وین وی روٹ دا پروگرام کہ یہ میموری کتنی استعمال کرے گا. واٹ کین وی ڈو اباؤٹ ڈائنامک میموری ایلوکیشن؟ وین ایور وی ڈو ناٹ نو in advance how much memory would be required, we would want to use dynamic memory allocation. And again جو problem ہم نے پہلے ٹیکل کیا تھا کلاس کا, اس کے اندر what if ہم پروگرام شروع کرتے ہی پوچھ لیتے کہ جی کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, جتنے اسٹوڈنٹس آپ بتائیں اتنوں کے لیے ہم میموری جو ہے وہ ایلوکیٹ کریں. Is there a possibility of doing so? Answer is obviously yes. And we want to look at what are the various functions we can call to allocate memory dynamically. C جو ہے وہ ہمیں 3-4 functions دیتی ہے to manipulate this memory. پہلی چیز تھوڑے سے ڈائگریس کر کے ہم بات کرتے چلیں کہ میموری آتی کہاں سے ہے. پچھلی دفعہ بھی میں نے مینشن کیا کہ ہمارے سارے پروگرامز جو ہیں یہ اسینشلی اسٹیک پہ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن there is another part of memory جس کو ہم ہیپ کہتے ہیں, HEAP, ہیپ, ڈھیر. سو سمپل ایک میموری کا ڈھیر بھی سائڈ پہ پڑا ہوا ہے. ڈائنامک میموری ایلوکیشن جو ہے اس ڈھیر میں سے میموری لیتی ہے, لیکن یاد رہے کہ جی جیسے جیسے ہمارے کمپیوٹر کے اوپر مختلف پروگرامز چل رہے ہیں وہ اس ہیپ میں سے میموری اپنے اپنے استعمال کے لیے لے رہے ہیں. لہٰذا دا ہیپ از کانسٹنٹلی چینجنگ ان سائز اینڈ مے بی ونڈوز اٹ سیلف از یوزنگ سم میموری, یو گاٹ اے ورڈ پروسیسر رننگ دیٹ از یوزنگ سم میموری. وہ ساری ایلوکیٹ ہو چکی ہوئی ہے ہیپ میں سے. جو باقی بچتی ہے وہ ہمارے پروگرام کو اویلیبل ہوتی ہے اور ہمارا پروگرام جو ہے جو ڈائنامکلی میموری ایلوکیٹ کرے گا وہ ہیپ میں سے کرے گا. لیٹ اس لک ایٹ واٹ از دا فرسٹ فنکشن وی کین یوز ٹو ایلوکیٹ میموری فرام دا ہیپ. بفور وی اسٹارٹ ایلوکیٹنگ میموری وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اے فیو کانسیپٹس, اور یہاں پہ وہی کانسیپٹس ہیں پوائنٹرس کے جو کہ پھر واپس لانے ہیں. جب ہم کوئی بھی میموری ایلوکیٹ کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ وی ہیو ٹو بی کلیئر اباؤٹ دیٹ. دیکھیں جب ہم انٹ آئی کہتے تھے تو ایک میموری لوکیشن ریزرو ہو جاتی تو اس کا لیبل لگ جاتا تھا اور آئی کا لیبل ہم استعمال کرتے تھے اپنے پروگرام کے اندر. یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ جی میموری چلتے ہوئے پروگرام میں سے ایلوکیٹ کی جائے گی. لہٰذا اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیٹرمن اپ فرنٹ کہ یہ ارے ہے یا انٹیجر ہے یا 10 انٹیجرز ہیں یا کتنی جگہ ہے. لہٰذا وی ہیو ٹو ورک ود پوائنٹرز. Whenever we allocate any memory from the heap, essentially ہمیں اس میموری بلاک کی جو اسٹارٹنگ پوزیشن ہے اس کی ویلیو ریٹرن ہوتی ہے ایز این ایڈریس. دیٹ ایڈریس وی نارملی کیپ ان اے پوائنٹر, اور پھر اس پوائنٹر کی مدد سے ہم اس میموری کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. ٹو کمپلیٹ دا پکچر وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی پوائنٹر کی ایک نئی قسم جو ہے وہ ہمیں انٹروڈیوس کرنی پڑتی ہے. وہ قسم ہے وائڈ پوائنٹر کی.
ابھی تک جو ہم پوائنٹرز استعمال کرتے آئے ہیں وہ تھا int star I, which means I is a pointer to integer. So اس کو آٹومیٹیکلی پتہ ہے کہ جی اتنی جگہ ایک انٹیجر لیتا ہے میموری میں اور اس کے اسٹارٹنگ جو ایڈریس ہے وہ I کے اندر پڑا ہوا ہے. ان دس کیس ویئر I is a pointer to an integer. Same thing applies when we say char pointer S, char star S. That means S is now a pointer to a data type of type character. لہٰذا اگر کیریکٹر 1 بائٹ لیتا ہے میموری میں تو ایس اس طرح سے مینیپولیٹ کرے گا اس میموری کو اور اس کا اسٹارٹنگ ایڈریس ایس میں ہم نے رکھا ہوگا. سو ایوری پوائنٹر دیٹ وی ہیو یوز سو فار پوائنٹڈ ٹو اے اسپیسیفک ڈیٹا ٹائپ. یہ جو ہمارے فنکشنس ہیں میموری ایلوکیشن کے جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ تو ہمیں ایک ہیپ میں سے ایک چنک آف میموری دے دیتے ہیں. وہ چنک آف میموری جو ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ انٹیجرز کے لیے استعمال ہوگی یا کیریکٹرز کے لیے ہوگی یا فلوٹس کے لیے ہوگی یا ڈبلز کے لیے ہوگی یا کسی اسٹرکچر کے لیے ہوگی, وہ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا وہ جو پوائنٹر ریٹرن ہوگا وہ کس قسم کا ہو, وہ پوائنٹر جو ہے وہ ہوتا ہے void پوائنٹر. سو VOID پھر اسٹار کے ساتھ جو بھی پوائنٹر کا ویریبل نیم آپ نے رکھنا ہے وہ رکھیں. void پوائنٹر جو ہے وہ ایک خاص قسم کا پوائنٹر ہے, لیکن اس کو استعمال کرنے سے پہلے وی ہیو ٹو کاسٹ اٹ. جیسے کہتے ہیں نا, جیسے ہم ایک اینٹ کا سانچہ بنا کے اس کے اندر سیمنٹ یا کچھ ڈالتے ہیں, کاسٹنگ کرتے ہیں یا لوہے کی کاسٹنگ کرتے ہیں, اسی طریقے سے ایک وائڈ پوائنٹر کو بھی ہمیں کسی سانچے میں ڈالنا پڑتا ہے تاکہ اس کی کاسٹنگ ہو سکے اور وہ ایک اوریجنل جو ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ ہے اس طرح کا پوائنٹر بن سکے. کاسٹنگ کے لیے جو سی میں آپریٹر استعمال ہوتا ہے وہ اسٹینڈرڈ کاسٹ آپریٹر ہے, وچ مینس پیرنتھیسز کے اندر سمپل اس کا نام دے دیا جاتا ہے. سو اگر میرے پاس ایک پوائنٹر ہے کالڈ PTR اینڈ اٹ از ڈیفائنڈ ایز اے void پوائنٹر, سو ان آور پروگرام وی ہیو ریٹن void star PTR. جب میں اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں ٹو پوائنٹ ٹو اے سیٹ آف انٹیجرز, سو فرسٹ آئی کاسٹ اٹ وچ مینس آئی کنورٹ اٹ ٹو اے ٹائپ آف پوائنٹر ٹو این انٹیجر. اور اس کو کرنے کا سنٹیکس جو ہے کوائٹ اسٹریٹ فارورڈ, پیرنتھیسز میں ہم لکھتے ہیں انٹ اسٹار. اب یہ دونوں چیزیں پیرنتھیسز کے اندر آ گئی, پیرنتھیسز بند کرنے کے بعد ہم لکھتے ہیں PTR. اب یہ سمجھ لیں یہ سانچے کی قسم ہے. PTR واز اے void پوائنٹر, اس کے سامنے ہم نے سانچہ رکھا, دا کاسٹ رکھی, اینڈ دا ریزلٹ آف دا کاسٹ PTR از ناؤ اے پوائنٹر ٹو این انٹیجر. دس یو شوڈ انڈرسٹینڈ. انٹ کی جگہ پہ میں 4 لکھ دوں, میں ڈبل لکھ دوں, میں فلوٹ لکھ دوں, it converts PTR to a pointer of the specific type. So this is very very useful when we work with our memory allocation functions. وہ generic ہیں, یعنی وہ ایک chunk of memory انہوں نے دے دیا اور اس کے ساتھ ایک void pointer ہمیں return کر دیا. جب اس memory میں ہم ایک خاص ڈیٹا رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے pointer کو cast کریں گے اور پھر اس کو استعمال کریں گے. It is an error, and this I would stress very strongly. It is an error to try and use the void pointer and dereference it. یعنی کہیں پہ آپ star PTR ویسے ہی اگر لکھ دیں اور استعمال کرنا چاہیں کسی ایکسپریشن کے اندر تو وہ ایک ایرر ہوگا. So you have to cast the void pointer before you get to use it. The other interesting pointer, or a pointer value rather, is the null value. Whenever we define a pointer, or rather declare a pointer, normally it is initialized to a null value. Null is NULL written in capitals. یہ ایک ویلیو ہے جو کہ اسٹینڈرڈ لب کے اندر ڈیفائنڈ ہے. سو اگر آپ شارپ انکلوڈ اسٹینڈرڈ لب ڈاٹ ایچ اوپر کرتے ہیں تو نل آپ کو اویلیبل ہو جاتا ہے. ایکچولی اٹس نتھنگ فینسی, اٹ از آل زیروز. سو اے نل پوائنٹر از اے اسپیشل ٹائپ آف پوائنٹر جس کی ویلیو از آل زیروز. All zeros is an invalid memory address. We cannot use it to store things or read things from it. So it is a good way of checking کہ جی پوائنٹر جو ہے وہ کسی ویلڈ جگہ کو پوائنٹ کر رہا ہے یا وہ نل ہے. سمجھ لیں جس طرح ہم انٹیجر کو انیشلائز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا وہ زیرو ہے یا کسی ویلیو کو مطلب کوئی ویلڈ ویلیو اس کے اندر ہے. اسی طریقے سے جب ہم پوائنٹر کی بات کرتے ہیں تو یا وہ کسی ویلڈ میموری لوکیشن کو پوائنٹ کر رہا ہے اور یا وہ اس کی ویلیو نل ہے. یہ باتیں کر کے لیٹس گو آن اینڈ لک ایٹ آر فرسٹ ڈائنامک میموری ایلوکیشن فنکشن. یہ فنکشن ہے کیلوک.
calloc, so CALLOC. calloc فنکشن جو ہے اس کو 2 آرگومنٹس دیے جاتے ہیں. پہلا جو ہے وہ کہتا ہے کتنی جگہ چاہیے ان ٹرمز آف نمبر, اور دوسرا آرگومنٹ جو ہے وہ کہتا ہے کس سائز کی جگہ چاہیے. سو وی کین ٹیل اٹ آئی نیڈ n ایلیمنٹس آف ٹائپ انٹیجر. سو نارملی آپ نے ایک دیکھا ہوگا, ہم نے پہلے ایک فنکشن استعمال بھی کیا تھا, سائز آف آپریٹر استعمال کیا تھا. Size of is useful in these cases when you want to write code which is independent of the particular machine that we are running on. So if I were to say calloc, calloc, اور پھر parentheses کے اندر 1000, size of int, what it will do is it will return a memory chunk from the heap of 1000 integers. مجھے نہیں پتا کہ انٹیجر 4 بائٹس کا ہے یا میری مشین پہ 8 بائٹس کا ہے, جتنے کا بھی ہوگا وہ آٹومیٹک کریکٹ سائز چنک ہوگا. امیڈیٹلی آپ پوچھنا چاہیں گے کہ جی اگر وہ چنک اتنا بڑا ہو ہی نہ جتنا ہم چاہ رہے ہیں پھر کیا ہوگا؟ ویل obviously پہلی بات کہ جی وہ جو ڈھیر ہے ہمارا ہیپ میموری جو ہے, اٹ بیٹر ہیو انف فری میموری اویلیبل. نمبر 2, وہ فری میموری جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی نہیں ہو سکتی. وہ اس واسطے کہ جب ہمیں واپس ملے گا وہ پوائنٹر ملے گا to the starting point of this chunk of memory that we have allocated. اگر وہ starting point ہے تو that means کہ باقی ساری memory in sequence پڑی ہوئی ہے. It is one block, end to end. اس کے درمیان میں gaps اور holes نہیں ہو سکتے, یہ 3 ٹکڑوں میں واپس نہیں آ سکتی. So what happens when either we ask for too much memory and there isn't enough on the heap, or we ask for memory which is available on the heap but it is not available as a single chunk, then the call to calloc will fail. When the call to any of these memory allocation functions fails, it returns a null pointer. So جو واپس آتی ہے ویلیو وہ null ہوتی ہے. Now this is crucial. It is important to understand کہ جب بھی ہم memory allocation function call کریں, so سب سے پہلی چیز جو کرنی چاہیے اس کے بعد وہ ہے چیک کریں کہ جو واپس ویلیو آئی ہے پوائنٹر کی وہ نل تو نہیں ہے. اگر وہ نل نہیں ہے تو آپ کو وہ میموری مل گئی ہے. اگر وہ نل ہے then one of two things happened. You either ask for too much memory or a single chunk of that size is not available on the heap. So اب فار ایگزامپل اسی ایگزامپل کو لے کے آگے چلیں تو اگر میں نے اس کو ایز این انٹیجر بلاک ٹریٹ کرنا ہے تو استعمال کرنے سے پہلے میں اس کو کاسٹ کروں گا, اور کاسٹ کرنے کے لیے میں اس سے پہلے لکھوں گا پیرنتھیسز کے اندر انٹ اسٹار, اور پھر آگے میں calloc کی کال لکھ دیتا ہوں calloc, اور پھر آگے 1000 یا جو بھی مجھے چاہیے n چاہیے ایٹسٹرا. اس کی فارمل ڈیفینیشن آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی دی ہوئی ہے, جہاں پہ ہم نے سائز ٹی استعمال کیا ہے اور ویریبل نیمز استعمال کیے ہیں. سائز ٹی ایز یو ریمبر از a data type that is large enough to hold the biggest whole number that your computer can support. So normally یہ long کے برابر ہوتی ہے. calloc کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ جب بھی آپ calloc سے memory allocate کرتے ہیں وہ memory automatically is initialized to all zeros. In other words, it is set to 0. heap سے جو بھی چیز اٹھاتے ہیں اس کو سب zeros لکھ کے پھر اس کے starting point کا ایڈریس جو ہے آپ کو پوائنٹر میں اویلیبل ہو جاتا ہے. اور یاد رہے یہ ہوتا ہے void pointer, اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو اس کو کاسٹ کرنا پڑے گا. کئی دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جی ہم ایک علیحدہ سے نارمل یوزیج جو ہے, اگر لیٹس سے میں نے انٹیجرز کے لیے استعمال کرنا ہے اس میموری کو, تو پہلے تو میں ایک انٹیجر پوائنٹر ڈکلیئر کر لوں گا اپنے پروگرام میں. میں کہوں گا int star IPTR. سو IPTR از اے پوائنٹر ٹو این انٹیجر. اس کے بعد میں جب calloc کے ساتھ میموری ایلوکیٹ کرنے جاؤں گا تو میں لیفٹ سائڈ پہ لکھ دوں گا IPTR از اکول ٹو, رائٹ سائڈ پہ میں کاسٹ آپریٹر لکھوں گا. سو انٹ اسٹار ود ان پیرنتھیسز وچ مینس کاسٹڈ ٹو اے ٹائپ آف پوائنٹر ٹو این انٹیجر. اس کے بعد calloc کی کال جائے گی اور جو بھی آئے گا وہ IPTR کے اندر ایڈریس آ جائے گا. اب IPTR since it's a pointer to an integer, I can use it to manipulate all the integers I want in that memory space. One thing important, and I'll repeat it again, immediately next line after this should be if IPTR is equal to null, اور ڈبل ایکول ٹو استعمال کر کے تو پھر کوئی ایگزٹ کریں یا جو بھی ایرر ہینڈلنگ کرنی ہے وہ کی جائے.
یعنی سب سے پہلا کام جو ہے آفٹر دا میموری ایلوکیشن ہیز ہیپنڈ از ٹو چیک دیٹ یو ڈونٹ ہیو اے نل پوائنٹر. If you have, then your logic should handle it, and you must allow for a decent way of escaping. یعنی the program should not crash. ٹھیک ہے نا, you should exit gracefully. So do a null check immediately after memory allocation. Let's go to the next way of allocating memory. اسی کا رشتہ دار ہے, فرسٹ کزن ہے, which is called malloc. calloc جو تھا اس کو ہم نے کہا تھا اتنے ایلیمنٹس چاہیے اور اس سائز کے چاہیے. malloc ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیتا ہے اور اس کے اندر صرف ایک چیز ہم بتاتے ہیں کہ جی کتنی بائٹس چاہیے, سیدھا سیدھا so many bytes are needed, and the same thing, it returns a void pointer to the allocated chunk of memory which is obtained from the heap if that memory is available. If the memory is not available or is fragmented, ٹوٹی ہوئی ہے, تو پھر وہ ایلوکیٹ نہیں کر پائے گا جگہ کو اور وہ نل پوائنٹر کو ریٹرن کرے گا. یہاں پہ بھی malloc کو استعمال کرتے ہوئے نارملی ہم استعمال کرتے ہیں سائز آف آپریٹر کو. تو ہماری کال جو ہوتی ہے وہ یوزلی ہوتی ہے malloc پھر پیرنتھیسز کے اندر 1000 اگر مجھے 1000 اسپیسز چاہیے ملٹیپلائڈ بائی سائز آف انٹ, because size of int will return the number of bytes that an integer occupies in memory. So if I need space for 1000 integers, I need 1000 times size of int bytes, and that is what I will send to malloc. If I want a character, I will say 1000 times size of char. اسی طرح double, اسی طرح float. 1000 کی جگہ پہ I can say n, so I would say malloc n times size of float, where n کوئی ویریبل ہے جس میں وہ ویلیو پڑی ہوئی ہے جتنی ایلیمنٹس مجھے چاہیے. ایک پچھلے لیکچر سے میں حوالہ دیتا چلوں, دیکھیں وہاں پہ ہم نے شارپ ڈیفائن جو تھا پری پروسیسر ڈائریکٹیو وہ استعمال کیا تھا. Another good thing for using or reason for using sharp define was to define the size of an array. Remember کہ جب ہم array ڈکلیئر کرتے ہیں int x اور square brackets میں کوئی ویلیو دینی ہوتی ہے, وہ ویلیو جو ہے it must be a constant, it cannot be a variable. So sharp define جو تھا ہم یہاں پہ استعمال کر سکتے تھے تاکہ کوئی سمبولک نیم اٹیچ ہو جائے, max students 100, اور پھر نیچے array ڈکلیئر کریں تو we can say int students max students اسکوائر بریکٹس کے اندر دے دیا. وہ ہے اسٹیٹک میموری ایلوکیشن. آج ہم بات کر رہے ہیں ڈائنامک کی, تو اب اس کو کیسے ہینڈل کریں. اس وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ جی اب اف یو گو بیک ٹو یور ایج پروگرام, ناؤ دا پروگرام شوڈ انیشلی فائنڈ آؤٹ ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس یو وانٹ ٹو ورک ود. لیٹس ڈیفائن دا پرابلم اگین. آئی سیڈ فائنڈ دا ایوریج ایج آف دا اسٹوڈنٹس ان یور کلاس. اور ایوریج ایج جو ہے وہ ہم لکھیں, اب اس دفعہ سنس وی ناؤ ہیو دا ٹولس, ہم کہتے ہیں کہ صرف ایوریج ایج نہیں بتاؤ, مجھے یہ بھی اسکرین پہ لکھ کے بتاؤ کہ جی ہر اسٹوڈنٹ کی ایج کتنی ہے, کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, اور پھر ان کی ایوریج ایج کیا نکلی ہے. اس کے لیے اب ڈائنامک میموری ایلوکیشن کے ساتھ ہم اس طرح سے کچھ لکھیں گے پروگرام کہ سب سے پہلے تو آپ پوچھیں کہ جی کتنے اسٹوڈنٹس ہیں. سو یوزر جو ہے انٹر کرتا ہے 24 یا 33 اور واٹ ایور دا نمبر آف اسٹوڈنٹس, وہ ایک ویریبل میں چلے گئے. لیٹس کال دا ویریبل نم اسٹڈس. ایج کو ہم کہیں گے ول بی انٹیجر, سو ہول نمبر میں ہم ایج لیں گے. ہم نہیں کہیں گے کہ جی اس کی عمر جو ہے وہ 22.5 سال ہے, ہم کہیں گے ایج از 22 ایئرس اور واٹ ایور. اب مجھے ایک میموری ایریا چاہیے جہاں پہ نم اسٹڈس جتنے انٹیجرز میں اسٹور کر سکوں. سو اس کے لیے now we are not going to use arrays, we use a pointer to a memory area where many integers are stored. So we declare a pointer to an integer, let's call it iptr. Now we put in a call to either calloc or malloc, both are valid. So iptr will be equal to malloc. اب یہاں پہ within parentheses میں لکھوں گا num studs, so number of students کے لیے جو بھی ہم نے variable name استعمال کیا تھا, times star, اور آگے لکھ دیتا ہوں سائز آف انٹ. اس کے بعد ایز پر دا رول آئی امیڈیٹلی چیک کہ جی آئی پی ٹی آر میں نل آیا کہ نہیں آیا. اگر تو نل نہیں آیا اٹ مینس کہ جی مجھے جگہ مل گئی ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں لوپ چلا لیں اور وہ اسٹوڈنٹس کی ایجز جو ہے پڑھتے جائیں اور اس جگہ پہ میموری کے اندر لکھتے جائیں. کیسے لکھیں گے وہ یاد ہوگا آپ کو, پوائنٹر ارتھمیٹک والا.
جو تھا ہمارے پاس لیکچر کہ یہ پوائنٹر جو ہے اس کو آپ انکریمنٹ بھی کر سکتے ہیں، کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک سیکنڈ پوائنٹر استعمال کر لیں تاکہ بگننگ لوکیشن جو ہے وہ آپ کے پاس قائم رہے. سیکنڈ پوائنٹر لے لیں، لیٹس سے SPTR, also a pointer to integer, and we say SPTR is equal to IPTR. تو جو بھی IPTR کی ویلیو تھی وہ ہم نے SPTR میں رکھ لی. Now it points to the first integer in this array of 33 or whatever num_stud integers that we used. And now we can increment SPTR and write values that the user enters at the keyboard into this memory. اور پھر اس کے بعد نارمل ہم اسکرین کے اوپر پرنٹ کرا لیں سمپلی بائی انکریمنٹنگ دا پوائنٹر اینڈ دین ایونچولی آلسو ٹیک دا ایوریج اینڈ پرنٹ اٹ آؤٹ. فائدہ کیا ہوا؟ کوئی میموری ویسٹ نہیں ہوئی. ہم نے یہ نہیں کیا کہ جی پہلے 100 اسٹوڈنٹس کے لیے ارے ڈکلیئر کرو پھر اس میں سے 24 جگہ جو ہے وہ استعمال کرو. ہم نے ایگزیکٹلی اتنی میموری استعمال کی جتنی ہمیں چاہیے تھی. کوئی کاسٹ ہے؟ always there's a cost. Whenever you get a benefit, there's always a cost. کوئی چیز پے کرنی پڑتی ہے. In the case of memory allocation, the cost comes in terms of management. آپ کو خود اب میموری کو مینیج کرنا پڑتا ہے. کیا مطلب ہے مینجمنٹ کا؟ کہ بھائی ہیپ پڑی ہوئی تھی، وہ آرام سے اپنی زندگی بسر کر رہی تھی. ہمارا پروگرام یہاں پہ تھا جہاں پہ اسٹیٹک میموری ہم نے ڈیفائن کی ہوئی ہے، اتنے پوائنٹرز ہیں، اتنے ویریبلس ہیں، وہ سب اسٹیٹک ہیں. اب چلتے چلتے پروگرام میں سے ہم نے سڈنلی ہیپ میں سے ایک چنک اٹھا لیا میموری کا. اب ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ جب پروگرام ختم ہو یا وہ میموری جو ہم نے ہیپ سے ایلوکیٹ کی تھی اس کی ہمیں اب ضرورت نہ ہو تو اس کو فری کر دیں، اس کو واپس ہیپ میں ڈال دیں. وہ اس واسطے تاکہ آپریٹنگ سسٹم یا دوسرے پروگرامز یا ہمارا ہی پروگرام اس کو پھر سے استعمال کر سکے. جتنی دیر تک ہم نے وہ میموری ایلوکیٹ کی ہوئی ہے that memory is not available for use by any other program. So it is now our management responsibility to free the memory when we are done with it. So how do we do that? Very logical, very easy. We use the keyword called free, F-R-E-E. اور free کو ایک ہی آرگومنٹ دیا جاتا ہے، وہ پوائنٹر ہے جس کے ذریعے سے ہم نے میموری ایلوکیٹ کی تھی. So we just say free IPTR اور وہ میموری جو ہم نے کیلاک یا میلاک سے ایلوکیٹ کی تھی وہ فری ہو کے واپس ہیپ پہ چلی جاتی ہے. بٹ ریمبر اینڈ آئی کانٹ اسٹریس دس انف، اٹ از آر ریسپانسبلٹی وین ایور وی ہیو اے میلاک اور اے کیلاک کال وچ مینس وی ہیو ایلوکیٹڈ میموری فرام دا ہیپ. ایز پروگرامرز اٹ از آر ریسپانسبلٹی ٹو فری دا میموری وین وی آر ڈن ود اٹ. یہ اینڈ پہ جا کے میں ڈسکس کروں گا ایک کامن پروگرامنگ ایررز کے اندر. یہ بہت کامن پرابلم ہے اور یہ پرابلم آپ کہہ لیں از ون آف دا فنڈامنٹل ریزنز جس کے لیے ایک پوری موومنٹ چل پڑی کہ جی پوائنٹرز بری چیز ہیں، ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑی ساری ہیڈ ایکس پیدا کرتے ہیں. اٹ از ٹرو بیکاز ان اے کمپلیکس پروگرام ایون لائک یور آپریٹنگ سسٹم اٹ سیلف یو ہیو واٹ وی کال میموری لیکس. بٹ آئی ول کم ٹو دا میموری لیکس ان اے فیو منٹس. We have looked at calloc and we've looked at malloc, and then we have said that there is a keyword or a function called free that returns this allocated memory back to the heap. What happens اگر ہمارے پاس وہی اسٹوڈنٹس جو ہے ایگزامپل لے کے ہم نے کہا کتنے اسٹوڈنٹس ہیں 24 اور پروگرام چلا دیا، ہم 22ویں کی ابھی ایج ان پٹ کر رہے تھے تو 25واں اسٹوڈنٹ جو ہے دروازے سے داخل ہو گیا. In other words, is there a way that once we have allocated a certain chunk of memory, can we increase its size? اسی چنک کو ہم بڑا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ Obviously, I wouldn't be asking this question if the answer was no. Yes, there is a way. اور اس کے لیے جو فنکشن ہم کال کرتے ہیں وہ ہے re-alloc. So, reallocation of memory. Reallocation of memory جو ہے اس کو 2 آرگومنٹس دیے جاتے ہیں. پہلا وہ پوائنٹر جو کہ اوریجنل میموری کو پوائنٹ کر رہا تھا. سو ہم نے کیلاک یا میلاک سے ایک چنک لیا ہیپ میں سے، اس کو پوائنٹ کر رہا ہے لیٹس سے IPTR. اب ری الاک کو ہم نے کہا IPTR پاس کرو اور اس کی جو بھی سائز تھا اس کی جگہ پہ اس کا نیا سائز دے دو. سو اگر پہلے ہم نے 20 انٹیجرز رکھے ہوئے تھے اب ہم اس کو کہتے ہیں 100 انٹیجرز ہمیں ایلوکیٹ کر دو. If realloc succeeds, there are 2 ways in which it can succeed and you have to be careful, so listen attentively.
ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نے ہیپ میں سے میموری لی تھی پہلی، لیٹس سے وہ 20 انٹیجرز کی میموری، اس کے بعد والی میموری ساری فارغ پڑی ہوئی تھی. سو پروگرام چلتا رہا، جہاں پہ آ کے ہم نے کہا کہ جی 20 کی جگہ پہ 100 انٹیجرز کی جگہ مجھے چاہیے، تو اس نے جب جا کے ہیپ میں دیکھا تو دیکھا کہ باقی میموری فارغ پڑی ہوئی ہے. سو اس نے اسی جگہ کو ایکسپینڈ کر دیا. آئی پی ٹی آر کی ویلیو وہی رہی جو پہلے ہمیں ملی تھی. ان ادر ورڈز it still points to the starting location, but now the locations are not just 20, they are 100. So that is one way that realloc can work. We do not know how it's going to work. There is another way. Suppose جب ہم نے 20 انٹیجرز کے لیے میموری ایلوکیٹ کی، اس میں آگے والی میموری کہیں اور ایلوکیٹ ہو گئی، یا کوئی اور پروگرام چل پڑا کمپیوٹر پہ جس نے وہ میموری استعمال کر لی. اب جب میں کہتا ہوں کہ جی 20 سے اس کو ایکسپینڈ کر کے 100 پہ لے جاؤ، تو آگے اس کو جگہ نہیں ملتی، وہاں بریک لگی ہوئی ہے، دیوار کھڑی ہے، اب وہاں سے آگے میں ایکسپینڈ نہیں کر سکتا. سو واٹ ڈز اٹ ڈو؟ ناؤ اٹ گوز بیک ٹو دا ہیپ اینڈ لکس فار مور میموری. اینڈ واٹ اٹس لوکنگ فار، آئی مینشنڈ ارلیئر، اٹس لوکنگ فار ون کنٹیگوس بلاک آف 100 locations for integers. کنٹیگوس ہونا لازمی ہے. سو اٹ گوز بیک ٹو دا ہیپ اینڈ سیز کہ جی 100 انٹیجرز کی کہیں پہ بھی کوئی جگہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی. اگر بنتی ہے تو ری الاک وہ والی جگہ ایلوکیٹ کرے گا، جو پہلی 20 ہمارے پاس پوزیشنز تھی ان کی ویلیوز اس میں کاپی کر دے گا، باقی جگہ ہمیں فارغ کر کے آئی پی ٹی آر کو اب پوائنٹ کرا دے گا نئی جگہ پہ. سو آئی پی ٹی آر کی ویلیو بدل گئی ہے. It now points to a new memory location which now has space for 100 integers, and the original memory is returned to the heap. So realloc is doing a lot of complex things. It has two ways of functioning, I'll repeat. One is existing memory سے آگے اس کو جگہ مل گئی، سو اس نے expand کر کے واپس آ گیا، اور آئی پی ٹی آر یعنی ہمارا پوائنٹر جو تھا، جو اس میموری چنک کی بگننگ کو پوائنٹ کر رہا تھا، اس کی ویلیو نہیں بدلی. دوسرا طریقہ کہ اس کو اور جگہ وہاں سے آگے نہیں ملی، بٹ اٹ فاؤنڈ انف اسپیس ایلس ویئر. سو ناؤ اٹ ری ایلوکیٹس دا نیو اسپیس، کاپیز دا اوریجنل ویلیوز ان ٹو دس اسپیس، فریز دا اوریجنلی ایلوکیٹڈ میموری اینڈ ریٹرنز اے پوائنٹر ٹو دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دا نیو بلاک. ویری نائس. ناؤ واٹ دیٹ مینس از کہ جی ان اے وے ہم ڈائنامک اریز ہینڈل کر رہے ہیں. ارے بڑی بھی ہو سکتی ہے، چلتے چلتے آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں. ڈاؤن سائڈ کیا ہے؟ ویری ٹرکی ڈاؤن سائڈ. اس کے اندر خطرہ یہ ہے کہ سپوز وہ جو آئی پی ٹی آر کی پہلی ویلیو تھی وہ ہم نے کسی اور پوائنٹر میں بھی ڈالی ہو، اور اس کے بعد اس پوائنٹر سے بھی ہم ڈیٹا کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں اور آئی پی ٹی آر سے بھی ڈیٹا کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں. درمیان میں جا کے ہم نے ری الاک کال کر لیا کہ جی 20 کی بجائے 100 جگہ دے دیں. ری الاک نے وہ جگہ ایکسپینڈ نہیں کر پایا، اس نے نئی جگہ واپس لا کے آپ کو دے دی. آئی پی ٹی آر تو ویلڈ ہے، وہ اسی جگہ کو پوائنٹ کر رہا ہے اور آپ کا کام چل رہے گا. لیکن ابھی میں نے مینشن کیا تھا کہ جی اسٹیپ کرنے کے لیے شاید ہم نے ایک اور پوائنٹر بھی ڈیفائن کیا ہے، جس میں اوپر ہم نے کہہ دیا تھا ایس پی ٹی آر اکول ٹو آئی پی ٹی آر. اس کی ویلیو اس میں رکھ لی تھی اور مینیپولیٹ کر رہے تھے. ری الاک کے بعد ایس پی ٹی آر ناؤ پوائنٹس ٹو انویلڈ لوکیشن. اٹ پوائنٹس ٹو میموری وچ از ناؤ فریڈ. وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ تو کسی اور پروگرام کا حصہ ہے. اب اگر اس پرانے والے پوائنٹر کے ساتھ آپ اس میموری کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، آپ جا کے اس میں کوئی 25ویں اسٹوڈنٹ کی ایج لکھ دیتے ہیں، او بوائے، ویری ویری اسٹرینج تھنگس کین ہیپن. دا کمپیوٹر میں ہالٹ، somebody else's program may crash, your own program may crash. We don't know what will happen. But the point is, it again becomes your responsibility to make sure after realloc کہ اگر realloc کا جو اوریجنل پوائنٹر تھا اس کی ویلیو کہیں اور بھی سیو ہوئی تھی، کسی اور پوائنٹر میں بھی تھی یا کئی پوائنٹرز میں تھی، تو وہ تمام پوائنٹر لسٹ کو اپڈیٹ کیا جائے. اینڈ ایز آئی سیڈ ود آل آف دیز میموری ایلوکیشن فنکشنز، the first thing to do is check for null. null تو نہیں آیا, which means realloc did not work. نہ وہ اس طرح سے بڑا کر سکا ہے, نہ وہ کوئی اور میموری لوکیشن حاصل کر سکا ہے, میموری تھی ہی نہیں ہیپ کے اوپر. So null should be checked first, and once you have checked null, then you go on and make sure that if there are any other pointers which were referencing the same area, they are also updated. So be careful with that. You will have noticed کہ جی
جو پاور ہمارے پاس آ رہی ہے میموری ایلوکیشن کی، اس کے ساتھ ساتھ خطرے بھی آ رہے ہیں. یہ ریئل خطرے ہیں. اینڈ ناؤ وی وڈ پروبیبلی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ what are the common programming errors that can happen with this memory allocation. Calloc, malloc, realloc and then free. یہ ہم نے 4 memory manipulation functions cover کیے. پرابلم کیا آتا ہے؟ پہلا پرابلم جو ہے وہ ہے unreferenced memory کا. ہم نے ہیپ سے میموری ایلوکیٹ کی، ایک پوائنٹر ہے ہمارے پاس، وہ اس کو پوائنٹ کر رہا ہے، اور کسی وجہ سے، وہ وجہ بھی میں بتاتا ہوں، کسی وجہ سے یہ پوائنٹر جو ہے یہ مر گیا. In other words, it doesn't exist anymore in our program. What happens to the memory that we had allocated? That chunk of memory is now unreferenced. اس کو کوئی چیز بھی پوائنٹ نہیں کر رہی. اگر وہ پوائنٹ نہیں کر رہی تو ہمارا پروگرام تو سرٹنلی اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اور اگر ہمارا پروگرام نہیں کر سکتا تو کوئی اور بھی نہیں کر سکتا. یہ میموری ضائع ہو گئی. In other words, کمپیوٹر کی اوور آل ہیپ جو ہے وہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. اور اگر یہی کام جو ہے، یعنی میموری ایلوکیٹ کی اور پوائنٹر کو ختم کر دیا، مر گیا کسی طریقے سے، اور یہ کام ہم نے ریپیٹ کیا، تو وہ ہیپ جو ہے وہ چھوٹی، پہاڑ سے پہاڑی، پہاڑی سے ایک چھوٹا سا ڈھیر، اور ڈھیر سے بالکل ختم، زیرو ہو جائے گی. واٹ ہیپنس وین یو ہیو زیرو میموری آن دا ہیپ؟ یور کمپیوٹر نارملی اسٹاپس رننگ، سو یو ہیو اے سسٹم کریش. دس از آلسو کالڈ اے میموری لیک، کہ جی میموری لیک کر رہی ہے. وہ جو پہاڑ تھا وہ لیک کر کے آہستہ 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 زیرو ہو گیا. اینڈ دا پرابلم ود میموری لیکس از کہ جی شاید وہ آپ پروگرام لکھیں، چلائیں، پروگرام فرسٹ کلاس چلے اور پروگرام ختم ہو جائے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میموری لیک ہو گئی ہے. ہوا کیا کہ ادھر ہمارے پاس 128 میگا بائٹ میموری پڑی ہوئی تھی، اس میں سے ہم نے کوئی 64K میموری جو ہے نا وہ حاصل کی، اور بغیر اس کو فری کیے ہوئے پروگرام مر گیا یا پوائنٹر ختم ہو گیا، وہ میموری ویسے کی ویسے ایلوکیٹڈ پڑی رہی. 128 میگا بائٹس میں سے 64K نکل گیا. سو واٹس دا بگ ڈیل؟ ویل, the big deal comes when that 64K allocation happens inside a loop which runs 10,000 times. Suddenly that 64K becomes 64K times 10,000 and that amount of memory is taken from the heap. اور ہو سکتا ہے کہ وہ 10,000th والی لوپ کے اوپر جا کے suddenly the program stops working. سرپرائز، یہ تو پروگرام کل بالکل ٹھیک چل رہا تھا، آج کیوں نہیں چل رہا؟ آج اس واسطے نہیں چل رہا کہ آپ وہ لوپ کاؤنٹر اتنا آگے تک گیا ہے کہ جی ہیپ ختم ہو گیا، آپ کی ایلوکیشن نہیں ہو سکتی. سیم تھنگ ہیپنس ٹو ادر پروگرامز رننگ آن دا مشین. دا ہول سسٹم کین لاک اپ. سو میموری لیک از اے ویری سیریس ایشو. اینڈ اف یو نو سم آف دا ہسٹری آف دیز آپریٹنگ سسٹمز جو آج کل ہم استعمال کر رہے ہیں، آپ کے پی سیز پہ بھی چل رہے ہیں، ان آپریٹنگ سسٹمز میں بھی یہ بگ جو ہے یہ بہت کامن تھا. اور یہی ہوتا تھا کہ جی چل رہا ہے سسٹم، 4 گھنٹے استعمال کیا، 5ویں گھنٹے آ کے سسٹم ہالٹ کر گیا، پھر اس کو ریبوٹ کریں. تو جب اب ریبوٹ کرتے ہیں تو میموری ساری بیک ٹو نارمل ہوگی، واپس ہیپ جو ہے نا وہ زندہ ہو کے واپس مل گئی. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی ہو کیا رہا ہے. ٹل دی کیم آؤٹ وتھ سم ویری ویری سوفسٹیکیٹڈ ڈیبگنگ ٹیکنیکس وچ سیز ویئر از دس میموری گوئنگ. اور وہ آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ جی ہیپ جو ہے نا وہ ایلوکیٹ ہوتی جا رہی ہے، فری ہو نہیں رہی، میموری از لیکنگ آؤٹ، اٹ از نو لانگر یوزیبل. ہاؤ ڈز اٹ ہیپن اینڈ واٹ کین وی ڈو ٹو پریونٹ اٹ؟ ناؤ دا وے، ایک سمپل میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں ہاؤ میموری لیک کین ہیپن. سپوز ہمارا مین پروگرام جو ہے ایک فنکشن کو کال کرے. فنکشن کے اندر ہم نے ایک پوائنٹر ویریبل ڈکلیئر کیا ہوا ہے. لیٹس سے PTR is a pointer to an integer and it is declared inside the function. پھر اسی فنکشن کے اندر ہم نے malloc کال کیا یا calloc کال کیا اور کچھ میموری ایلوکیٹ کی. ایلوکیٹ کر کے اس میموری کو ہم نے استعمال کیا اور بغیر فری کیے ہوئے ہم فنکشن سے واپس مین پروگرام میں چلے گئے. What happened to PTR? And this question is a general one. What happens to all variables which are local to the function? By now you should know when the function is called, اس کے local variables اس وقت create ہوتے ہیں، ان کی scope function scope ہے، اور جب ہم function سے exit کرتے ہیں وہ variables destroy ہو جاتے ہیں. So far so good, but the problem یہاں پہ جو complicate کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ PTR was a pointer variable.
اور پوائنٹر ویریبل کے ذریعے ہم نے کیلاک یا میلاک استعمال کرتے ہوئے کچھ ہیپ سے میموری اٹھا کے ایلوکیٹ کر لی. اب جب فنکشن ایگزٹ کرے گا تو ایلوکیٹڈ میموری کو کچھ نہیں ہوتا, بٹ پی ٹی آر ویریبل جو تھا اٹ اسٹاپس ایگزسٹنگ, اٹ سیزز ٹو ایگزسٹ, اٹ از نو لانگر دیئر بیکاز دا فنکشن از نو لانگر دیئر, وچ مینس وہ جو میموری ہم نے ایلوکیٹ کی تھی وہ اب ان ریفرنسڈ میموری ہے, اٹ ہیز لیکڈ, دس از اے میموری لیک. اب سمجھ لیں کہ جی مین کے اندر وہی فنکشن کال ہو رہی ہے, بار بار ہو رہی ہے, بار بار یہ چنک ایلوکیٹ ہوتے جائیں گے اور ضائع ہوتے جائیں گے, they will never be returned to the heap. So as programmers, it is our responsibility, and a good rule of thumb would be کہ جی جس فنکشن میں میموری ایلوکیٹ کی جائے اس فنکشن میں میموری فری بھی کی جائے. Now it's easier said than done. کئی دفعہ پروگرام کا لاجک ہی ایسا ہوتا ہے کہ جی ایلوکیشن کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے, استعمال کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے, اور میں جب کہیں کی بات کر رہا ہوں میں فنکشنز کی بات کر رہا ہوں کہ جی ایک فنکشن میں ہم نے میموری ایلوکیٹ کی, کسی اور فنکشن میں اس کو استعمال کیا, اور کہیں اور پہ جا کے ہم نے ایگزٹ کیا. وہاں پہ ہمیں خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ سارا جو ہے ریلم یہ میموری مینجمنٹ میں فال کر رہا ہے کہ جی اب اسی فنکشن میں ہم فری کر نہیں سکتے کیونکہ یہ ایلوکیٹڈ میموری ہمیں کہیں اور چاہیے. سو وی ہیو ٹو ڈو سوفسٹیکیٹڈ پروگرامنگ ٹو میک شیور دیٹ وین ایور وی ایلوکیٹ میموری سم ویئر اور دی ادر اٹ از فریڈ. Now this is not just to do with function calls. It also has to do with when the program ends. See, let's take a look at this way. کہ اب پروگرام ہمارا چل رہا ہے, ہم نے کہیں پہ میموری ایلوکیٹ کر لی اور کہیں پہ آ کے کوئی کنڈیشن ایسی آ گئی جہاں پہ ہم نے کہا پروگرام کو کہ جی ایگزٹ کر جاؤ. کوئی ڈیوائڈ بائی زیرو ہونے لگا, ہم نے کہا جی یہ کریش کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جی ایگزٹ کر دو. اگر آپ نے میموری فری کیے بغیر ایگزٹ کر دیا تو پھر وہ میموری لیک ہو گئی, اور یہ میموری لیک ریمبر از ایٹ دا آپریٹنگ سسٹم لیول. آپریٹنگ سسٹم جو ہے ونڈوز یا یونکس وغیرہ ان کو نہیں پتا کہ جی یہ میموری ایلوکیٹ جو کی تھی اب اس کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں, ان کے حساب سے تو یہ میموری کوئی پروگرام استعمال کر رہا ہے. سو وین ایور یو رائٹ پروگرامس ناٹ اونلی از اٹ کہ جی کوشش کریں جہاں پہ ایلوکیٹ کر رہے ہیں وہاں پہ فری بھی کی جائے, لیکن پروگرام ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر یو مسٹ ڈو سم ہاؤس کیپنگ, اینڈ دا ہاؤس کیپنگ از make sure that when you've allocated memory in the program, exit points کے اوپر اس میموری کو فری بھی کیا جائے. فری کر کے the second important thing is کہ جی پوائنٹر کو explicitly null assign کر دیں. اس کا بھی یہ فائدہ ہے کہ جی اس پوائنٹر کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے کہ جی اس وقت یہ کسی میموری کو پوائنٹ تو نہیں کر رہا, because if you freed the memory and you've explicitly set the pointer to null, you can always test it and say okay, I've done all my housekeeping, memory has been returned to the heap, I can safely exit. So if you've done 4 memory allocations, you've freed 3 and you've set those 3 pointers to null, on the housekeeping or the exit routine, you can always go back and check یہ 3 تو ٹھیک ہیں, یہ چوتھا جو ہے ابھی بھی کسی چیز کو پوائنٹ کر رہا ہے, اس کو بھی فری کر دو, وہ بھی میموری چلی گئی and your housekeeping is complete. So whereas we do get this considerable flexibility in doing dynamic memory management, it is also our responsibility for freeing all the memory that we allocated from the heap. The other side of the coin is also کہ جی اگر ہم نے ڈائنامک میموری مینجمنٹ ہی استعمال کرنی ہے اپنے پروگرامز کے اندر, تو جب بھی آپ میموری ایلوکیشن کریں تو فوراً چیک کریں کہ جی میموری ملی ہے کہ نہیں ملی. اگر نہیں ملی, provide a graceful exit in the program. Don't just crash. Okay? It is important to know that. Now, memory leak was one type of subtle error that can happen. There is another one. The other one is even more dangerous. وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈینگلنگ پوائنٹر. یہاں پہ اس کا میموری لیک کا انورس ایفیکٹ آ رہا ہے. ایفیکٹ یہ آ رہا ہے کہ جی ایک پوائنٹر ہے, وہ کسی چنک آف میموری کو پوائنٹ کر رہا تھا, اب کسی وجہ سے, وہ وجہ میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں یا سچویشن بتانے کی کوشش کرتا ہوں, کسی وجہ سے وہ میموری ڈی ایلوکیٹ ہو گئی ہے, وہ واپس ہیپ پہ چلی گئی ہے, اور پوائنٹر کے اندر اسی چنک کا اسٹارٹنگ ایڈریس ابھی بھی پڑا ہوا ہے. اب کیا ہوگا اگر اس پوائنٹر کو استعمال کر کے ہم نے میموری میں کچھ لکھنے کی کوشش کی؟ Who knows, something very surprising or strange might happen. وجہ, جب ہم نے میموری فری کر کے واپس ہیپ پہ ڈال دی ہے
تو ہو سکتا ہے کوئی اور پروگرام اس میموری کو استعمال کرنے لگ پڑے. سو ونڈوز itself might start using that memory. Microsoft Word or whatever program you have running on the computer other than your own program, وہ شاید وہ میموری کو استعمال کر رہا ہو. آپ کا پروگرام جو ہے وہ انجانے میں اپنے مزے سے اپنی ڈگر پہ چلتا جا رہا ہے, اس نے اس پوائنٹر کو استعمال کر کے کہا یہاں پہ 5 لکھ دو, پتا چلا کہ جی مشین میں سے دھواں نکل گیا. ویل ایکچولی دھواں نہیں نکلے گا, بٹ اٹ ول اسٹاپ ورکنگ بیکاز دا 5 may have been a critical memory location. How does this situation arise? What happens is, again, let's take the case of 2 pointers. So we have PTR1 and PTR2 and both are pointers to integer. PTR1 کو ہم نے استعمال کیا by using calloc یا malloc اور کچھ میموری جو ہے وہ ہیپ سے allocate کر کے PTR1 جو ہے it now points to the starting point of that memory. اس میموری کو ایک پوائنٹر ویریبل کے تھرو استعمال کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ جی PTR2 کو استعمال کرتے ہیں, اور ہم نے کہہ دیا PTR2 is equal to PTR1. سو اب ہم نے اس کا اسٹارٹنگ ایڈریس لے کے PTR2 میں ڈال دیا اور PTR2 کو استعمال کرتے ہوئے مزے سے ہم نے پروسیسنگ شروع کر دی. ان دا مین ٹائم واٹ ایور ہیپنڈ, ہم فنکشن سے نکلنے لگے تو کہا او ہم نے PTR1 کے ساتھ کچھ میموری ایلوکیٹ کی تھی تو PTR1 کو تو فری کر دو. تو ہم نے کہا فری PTR1. واٹ ہیپنس, جو میموری ایلوکیٹ ہوئی تھی وہ تو واپس چلی گئی ہیپ کے اوپر, لیکن PTR2 کا کیا بنا؟ PTR2 میں اس وقت وہ ایڈریس پڑا ہوا ہے جو پہلے PTR1 نے حاصل کیا تھا. اب PTR2 in a way points to memory جو کہ اب ہمارے پروگرام کی ملکیت نہیں ہے. It has gone back to the heap, it has gone back to the operating system, اور اگر اس میموری کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ ضرور سکتے ہیں. It is non-destructive. It will give you whatever memory or whatever individual data item is residing at that location. But if you were to try and write to that location, everything might break loose. You have to be very careful. یہ حصہ وہ ہے کہ یہاں پہ ایک پوائنٹر ہے, وہ اب پوائنٹ نل نہیں کر رہا. It is pointing to a valid memory location, except it's valid for somebody else. It's not valid for our program. We have a pointer that points nowhere. It points to a bad location. We've got a dangling pointer. We have to be careful of both of these situations, memory leaks and dangling pointers. Nonetheless, you will understand and you will agree that this is a very, very powerful technique of doing dynamic memory management. جتنی میموری چاہیے اتنی آپریٹنگ سسٹم سے حاصل کر لو, اس کو استعمال کرو, اور جب نہیں چاہیے اس کو واپس آپریٹنگ سسٹم کو دے دو. What happens is that all of the programs running on your machine, when I say all of the programs, I am talking of modern operating systems which are multitasking. 10 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, 11واں ہمارا پروگرام ہوتا ہے. So they work very efficiently. جب چیز چاہیے ریسورسز میں سے لی, استعمال کی اور واپس دے دی. An example of shared resources, دیکھیں صرف میموری کی بات نہیں ہو رہی, پرنٹر بھی تو لگا ہوا ہے ہمارے کمپیوٹر کے ساتھ. ہمارا پروگرام بھی چاہے گا کہ کچھ پرنٹ آؤٹ لے لیا جائے, شاید کوئی ورڈ پروسیسر چل رہا ہے وہ بھی چاہے کہ جی پرنٹ آؤٹ لے لیا جائے. سو وی آر آلریڈی شیئرنگ ریسورسز ان دیز مشینس. وی آر شیئرنگ دا اسکرین, وی آر شیئرنگ دا کی بورڈ, وی آر شیئرنگ دا ماؤس, وی آر شیئرنگ دا پیریفرلز مانیٹر, آف کورس وی آر شیئرنگ دا ہارڈ ڈسک, اس پہ پروگرام بھی پڑا ہوا ہے, ڈاکیومنٹس بھی پڑی ہوئی ہیں, ڈیٹا بھی پڑا ہوا ہے. بٹ ان ٹرمز آف ڈائنامک یوزیج وی آر آلسو شیئرنگ دا میموری. سو our program in a way has to be a good neighbor. It has to be a good neighbor کہ جی جب مجھے جو ریسورس چاہیے میں استعمال کر لوں, جب میرے استعمال میں نہیں ہے تو وہ ریسورس واپس ہیپ کے اوپر ڈال دیا جائے. So remember the free part. Free is as important as doing the allocation. So what interesting things can we do with memory allocation? Well, remember آپ کو ایک میں کچھ لیکچرز پہلے ہم نے فائل ہینڈلنگ کی بات کی تھی. ون آف دا کامنسٹ تھنگز دیٹ وی سم ٹائمز نیڈ ٹو ڈو از ٹو کاپی اے فائل. اس کے اندر میں نے یہ بھی مینشن کیا تھا کہ جی ہارڈ ڈسک ہماری جو ہیں وہ الیکٹرو میکینیکل ڈیوائسز ہیں, سو دے آر ویری سلو. ان کو ایکسیس کرنا بڑا مہنگا پڑتا ہے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ جی اگر ان سے کچھ پڑھنا ہے یا وہاں کچھ لکھنا ہے تو بڑی سے بڑی چیز پڑھی جائے اور بڑی سے بڑی چیز لکھی جائے تاکہ the fewest disk reads and disk writes occur. In order to do that, think about combining dynamic memory allocation with a file read and a file write.
سپوز میں یہ کرتا ہوں کہ جی میں نے ایک فائل کاپی کرنی ہے تو فائل کا سائز تو میں امیڈیٹلی دیکھ سکتا ہوں. یاد ہے کیسے دیکھا جائے گا؟ بھائی ان پٹ فائل کو کھولیں, اس کو اینڈ پہ جائیں اور آپ کہیں ٹیل پوائنٹر جو ہے نا اس کے ساتھ اس کا سائز لے لیں, ٹیل جی کر لیں, ٹیل پی کر لیں, تو آپ کو فائل کا سائز مل جائے گا ان بائٹس. ناؤ آئی گو بیک ٹو مائی فیمس ہیپ اینڈ آئی سے اتنی بائٹس مجھے ایلوکیٹ کر کے دے دو. اگر تو میری کال سکسیسفل ہے, ناؤ ایٹ لیسٹ ان مائی پروگرام آئی کین آسک فار اے سنگل فائل ریڈ آف دس سائز. واٹ اٹ مین از دیٹ دا انٹائر فائل ول بی ریڈ ٹو میموری. Now, practically وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, that's an operating system issue. Maybe the file is so big کہ جو operating system کہے کہ نہیں میں اس کو بفر کروں گا. Well, that we don't know and our program doesn't know. All we know is ایک ہم نے کمانڈ دی ہے, پوری فائل پڑھ لی ہے, اور اسی طریقے سے لکھنے کے لیے ہم ایک کمانڈ دیتے ہیں اور پوری فائل لکھی جاتی ہے. When the operating system is involved in this way, we can be assured that we are doing the most efficient disk access. But before we do that, we have to know کہ جی can we allocate this amount of memory from the heap. So remember, you must check for the null pointer returned by malloc or calloc, otherwise you would مطلب there is a test to make sure کہ جی memory ملی ہے کہ نہیں ملی. Now what can you do as an exercise? اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ بے شک لوپ لگا لیں کہ جی جو malloc I find is a little easier کیونکہ اس کو ایک نمبر دینا ہے, اتنی بائٹس مجھے ایلوکیٹ کر کے دو. میں لوپ لگاتا ہوں کہ جی پہلی دفعہ مجھے 10,000 بائٹس دو. اگر سکسیسفل ہے وچ مینس کہ نل پوائنٹر نہیں آیا, میں کہتا ہوں اس کو فری کر دو, 10,000 کی بجائے 20,000 بائٹس مجھے ایلوکیٹ کر کے دو. اینڈ آئی گو بیک ان دس لوپ اگین اینڈ اگین سیئنگ اف آئی ایم سکسیسفل فری دا میموری اینڈ ایلوکیٹ ٹوائس دا پریویس اماؤنٹ. آپ اپنے لیے کیوں نہیں یہ لوپ چلاتے and tell us on the discussion board کہ جی آپ کے کمپیوٹر میں what was the largest size of memory that you were able to allocate using a single call to malloc. Now the interesting thing is یہی کام کرتے ہیں, سپوز آپ کو پتا چلا کہ جی آپ نے 2 میگا بائٹ میموری جو ہے نا وہ ایلوکیٹ کر لی ہے. آپ پروگرام کو روکیں, 2-3 اپلیکیشنز چلا لیں, کوئی اسپریڈ شیٹ کھول لیں, کوئی ورڈ پروسیسر کھول لیں اور واپس اپنے پروگرام میں جائیں اور کہیں پھر سے چلو اور مجھے بتاؤ واٹ از دا لارجسٹ اماؤنٹ آف میموری. ٹیل اس اف یو فائنڈ دیٹ دا میموری سائز چینجڈ. یو ول فائنڈ سم تھنگ انٹرسٹنگ اینڈ دیٹ آئی تھنک ول پروو کہ جو ہیپ تھی جس کی آج ہم نے بات کی وہ ایکچولی شیئر ہو رہی ہے ایٹ دا آپریٹنگ سسٹم لیول بٹوین آل آف دا پروگرامز دیٹ آر رننگ آن دیٹ مشین ایٹ دیٹ ٹائم. فیو تھنگس ٹو ریکیپ آج کے لیے. ڈائنامک میموری ایلوکیشن is very efficient usage of computer resources as opposed to static memory allocation. فائدہ static memory allocation کا very neat clean, اس میں errors نہیں ہوتے. نقصان resources waste ہونے کا خطرہ ہے. Dynamic memory allocation very efficient in terms of memory resources but added baggage کہ جی free کرنا لازمی ہے, pointer management لازمی ہے. Do not let memory get leaked out of the system. Do not have a situation where you have dangling pointers. So there is an overhead in terms of memory management. پچھلے CS 101 کے اندر جاوا کا بھی ذکر ہوا تھا. آپ آگے چلیں گے, آپ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ بھی پڑھیں گے, اس کے اندر پھر ہم اور لینگویجز کا ذکر کریں گے. You will find one of the differentiating features between Java and C++ is this whole basic area of memory management. Okay, this basically concludes our initial set of lectures and now we will step into something quite new, but I'll let you wait for that. Till then, Khuda Hafiz.